بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم کریں گے 53 ایڈیم ہیڈ اینڈ شولڈرز ابو. عام طور پہ ہیڈ اینڈ شولڈر ابو دی ریسٹ اور ابو دی کمپٹیشن جو ہے وہ اس طرح استعمال ہوتا ہے. یہ محاورہ جو ہے عام طور پہ ہیڈ اینڈ شولڈرز ابو دی ریسٹ اور ابو دا کمپٹیشن اور ابو دی آل اور ابو دی کلاس اور ابو دا ادر آرمی، اس طرح یعنی کمپیریزن کے اندر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. اب ہم آتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف. تو ہیڈ اینڈ شولڈرز ابو کا مطلب ہے کہ کسی سے آپ کا کندھا اور سر دونوں اونچے ہیں. یہ فزیکلی چیز نظر آ رہی ہے ہمیں کہ ایک شخص ہے وہ دوسرے لوگوں سے ہائٹ میں زیادہ ہے، قد میں زیادہ ہے، اونچائی میں زیادہ ہے، اس کے کندھے اور اس کا سر اس سے اوپر ہے. اب یہ وہ پرومیننٹ ہے، وہ دوسرے لوگوں سے نمایاں نظر آتا ہے. لیکن اگر ہم اس کا وہ ایڈیم میں جو یوز ہے، جو فگوریٹو ہے، اس کا مطلب ہے بہترین ہونا، باقی لوگوں سے جب موازنہ کیا جائے تو بہتر ہونا، اچھا ہونا. اب ہم آتے ہیں انگریزی ترجمے کی طرف. انگریزی میں میننگ ہے سگنیفیکینٹلی بیٹر دین ایوری باڈی ایلز ان دا فیلڈ. آپ جس جگہ پہ کام کر رہے ہیں فیلڈ میں، آپ اپنے آفس میں، آپ اپنے اسکول میں، آپ اپنی یونیورسٹی میں، اگر آپ ان سے اپنی کارکردگی کی وجہ سے اوپر ہیں، اپنی محنت کی وجہ سے اوپر ہیں، تو اس وقت یہ ہیڈ اینڈ شولڈرز ابو. اگر کلاس میں ہے تو کلاس، یونیورسٹی، جو بھی لوگ ہیں، آفس کے اندر اگر کولیگ ہیں تو کولیگز، اس طرح کر کے یہ استعمال کیا جائے گا. اب اس کا ترجمہ دی بیسٹ آپ اکیلا کر سکتے ہیں. کوئی شخص بہت اپنے کام میں اچھا بہترین ہو. دی ونر، جو ٹاپ کر جاتا ہے، جو فرسٹ آتا ہے، جو پوزیشنز لے لیتے ہیں لوگ، ان کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. جو بہت زیادہ پاپولر ہو جاتے ہیں، جو بہت مشہور ہو جاتے ہیں، جو سکسیسفل ہوتے ہیں، جو اپنے کام میں بہت زیادہ پروڈکٹیو ہوتے ہیں، ان کے لیے ہیڈ اینڈ شولڈرز ابو. مثال کے طور پہ آپ اسکول کے اندر پڑھتے ہیں، آپ کا جو ایک استاد ہے وہ بہت اچھا پڑھاتا ہے، وہ دوسرے جو اساتذہ ہیں ان سے نمایاں ہے، وہ محنت زیادہ کرتا ہے، بچے اسے پسند کرتے ہیں، تو آپ اپنے اس استاد کے لیے ہیڈ اینڈ شولڈر ابو دا ادر ٹیچرز جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اس کے اوریجن کی طرف. اس کا اوریجن جو ہے وہ بہت پرانا ہے. لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ کس شخص نے یہ سب سے پہلے محاورہ استعمال کرنا شروع کیا ہوگا اور یہ کب سے استعمال ہوتا آ رہا ہے. لیکن اگر ہم ریکارڈڈ دیکھیں، جو ہبریو بائبل ہے اس کے اندر جو بک آف سیمیول ہے، اس کے چیپٹر 9 اور ورس 2 کے اندر ایک بادشاہ کا ذکر ہے، اور وہ بادشاہ جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ہے. اس کا نام ساؤل ہے. ساؤل، آپ کنگ ساؤل کہہ سکتے ہیں. اس کے بارے میں بائبل کے اندر لکھا ہے کہ ساؤل واز ہیڈ اینڈ شولڈرز ابو ایوری ون. یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں، وہاں پہ الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں. یعنی کہ ساؤل کے بارے میں ہبریو بائبل میں بک آف سیمیول چیپٹر 9 اور ورس 2 کے اندر کنگ ساؤل کا ذکر کر کے یہ کہا گیا ہے کہ وہ باقی وہاں کے جو رہنے والے ہیں ان سب سے زیادہ بہترین ہے، سب سے زیادہ آپ قابل کہہ سکتے ہیں. یہ ہیڈ اینڈ شولڈر یعنی کہاں استعمال ہوا ہے؟ سب سے پہلے بائبل کے اندر. بائبل سے پہلے استعمال ہوتا رہا ہوگا تو وہ نہیں پتا، ریکارڈ میں نہیں ہے. اب ساؤل کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ یونائٹڈ کنگڈم آف اسرائیل اینڈ جودا، ان کا یہ پہلا بادشاہ ہے، اور اس کی جو ڈیتھ ہوئی ہے یہ 11th سینچری بی سی میں، اور یہی اس کا دور ہے. یعنی کہ 11th سینچری، 11ویں صدی جو بی سی ہے، اس کے اندر یہ اس کی آپ کہیں کہ حکومت تھی. رین جو اس کا دور حکومت تھا وہ تھا، اور اسی میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور اس کو وہاں پہ بہت بہترین سمجھا جاتا تھا. اب وہاں پہ بائبل کے اندر یہ استعمال ہوا، اور بائبل کے بعد لوگ عام روزمرہ میں، کیونکہ لوگوں کی روٹین تھی کہ بائبل پڑھتے تھے، تو وہ روزمرہ زندگی میں بائبل سے جو الفاظ آتے تھے انہیں استعمال کرتے تھے. لیکن اگر ہم انگلش لٹریچر کی بات کریں تو مڈ 17th سینچری میں ہمیں ریکارڈ ملتا ہے. جو فرسٹ یوز ہے اس کا بطور ایڈیم
وہ ہمیں mid 17th century میں ملتا ہے. اب ہم آتے ہیں اس کی ایگزامپلس کی طرف. جو پہلی ایگزامپل ہے وہ ہے دیر از نو کمپٹیشن, ISI is simply head and shoulders above the rest. ترجمہ میں نے یہ کیا ہے اس کا کہ کوئی بھی مقابلہ نہیں بنتا, پاکستان کی جو خفیہ ایجنسی ISI ہے یہ باقی سب سے بہترین ہے. سمپلی ہیڈ اینڈ شولڈرز ابو, بہترین یہاں پہ ترجمہ آئے گا. اب یہاں پہ کس حوالے سے بہترین ہے؟ اپنی کارکردگی کی وجہ سے اور اپنی قابلیت کی وجہ سے یہ بہترین ہے. اب دوسرا محاورہ جو ہے, if you want to be head and shoulders above, اگر آپ دوسرے لوگوں سے زیادہ بہترین اور قابل بننا چاہتے ہیں the rest, باقی لوگوں سے, you must work hard, یعنی آپ کو سخت محنت کرنی ہے, آپ کو سخت محنت کرنی ہے. اب یہاں پہ میں نے ایک ڈایاگرام بنائی ہے جس کے اندر ایک شخص جو ہے وہ سپیریئر دکھایا ہے عہدے کے لحاظ سے, جیسے کوئی وزیر ہو, کوئی بادشاہ ہو یا کوئی پادری ہو, ٹھیک ہے, اس کے خلیے سے میں نے بنایا. یہ والا جو ہے رتبے کے لحاظ سے اس سے کم تر جو ہے وہ دکھایا گیا ہے معاشرے کے اندر, کیونکہ ہمارے ہاں معاشرے میں عہدے اور ان چیزوں کی وجہ سے لوگ اعلیٰ بھی بن جاتے ہیں اور کم تر بھی دوسرے لوگوں کو بنا دیتے ہیں. تو جو لوگ کسی بھی اپنے عہدے کی وجہ سے دوسرے سے فوقیت رکھتا ہو, یعنی مقام میں فوقیت رکھتا ہو, کوئی علم کی وجہ سے فوقیت رکھتا ہو, کسی اور مطلب آپ کہہ سکتے ہیں صفت کی وجہ سے فوقیت رکھتا ہو, تو اس کے لیے جو ہے بھی ہیڈ اینڈ شولڈرز ابو استعمال کیا جاتا ہے. جیسے یہاں پہ کنگ سول جو ہے, اب کنگ سول جو ہے یہ بادشاہ ہونے کی وجہ سے بھی فوقیت رکھتا ہے, قابلیت بھی ہے, لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ عہدے کا ایک جو ہے جسے کہتے ہیں نا ہم کہ فوقیت ہے, اسے وہ اعلیٰ گردانا جاتا ہے. تو ادھر بھی آپ دیکھیں جب پوزیشن آتی ہے تو بچوں کو جو فرسٹ پوزیشن والا ہوتا ہے, چاہے وہ پڑھائی کے اندر ہو چاہے وہ کسی کھیل کے اندر ہو, جو فرسٹ پوزیشن والا ہے اسے تھوڑا سا اونچا کھڑا کیا جاتا ہے, جو سیکنڈ پوزیشن ہے اس کو تھوڑا سا اس سے نیچے, اور جو تیسری پوزیشن ہے اس کو اس سے بھی نیچے. اب یہ والا دیکھیں ہیڈ اینڈ شولڈر ابو بن گیا تو یہ پوزیشن لے گیا, یعنی کہ اس وجہ سے بھی ہیڈ اینڈ شولڈر ابو جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے. تو اس سارے کے بعد انشاءاللہ آپ کو نہیں بھولے گا, یہ سارا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور ایگزامپلس بھی ہم نے کر لی ہیں, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ ہیڈ اینڈ شولڈر ابو جو ہے یہ نہیں بھولنے والا. اگلے ایڈیم تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.